أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ان مبارک آیات مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، ان لوگوں کی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ماقبل والی آیت کریمہ کے اندر متقین کی پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت اقامت صلاۃ اور تیسری صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بیان ہو چکا ہے۔ جو متقی آدمی ہوتا ہے وہ متقی آدمی انسان تو ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو تقوی والی صفت ہوتی ہے، اس تقوی والی صفت کی بنیاد پر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشاں بھی ہوتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتا رہتا ہے۔ چنانچہ تقوی کے متعلق آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت والا تقوی کیا ہے، تو فرمایا ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اس کا نام ہے تقوی۔ اور علماء نے فرمایا، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کسی کافر انگریز کو بھی اپنے سے بہتر سمجھنا یہ تقوی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اپنے آپ کو کسی کافر انگریز سے بھی بہتر سمجھ لیا، اس بندے کو تقوی کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الوقت اگرچہ وہ کافر ہے، لیکن زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر اگر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو وہ ہم سے بہتر ہو جائے گا اور اس کا تعلق اللہ سے ہم سے زیادہ گہرا اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی بنیادی طور پر اسی چیز کا نام ہے، انسان اللہ کی مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ کشتی چلانے والا ایک بندہ تھا، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حسب معمول ایک دن میں کشتی لے کر نکلا تو سامنے سے ایک نورانی شخصیت، نورانی چہرے کے مالک ایک بزرگ مجھے نظر آئے، اور بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس سوار ہونے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن دریا کے پار جانا ہے، آپ مجھے مفت میں دریا پار کروا دیں گے؟ تو ملاح یعنی کشتی چلانے والے نے کہا جی کروا دوں گا۔ چنانچہ واللہ والے کشتی میں بیٹھ گئے اور اس ملاح نے کشتی کے ذریعے سے ان کو پار کروا دیا۔ جب سامنے کشتی سے اتر کر جانے لگے تو وہ جو اللہ والے تھے اس کشتی والے سے کہنے لگے، میں تمہیں اگر کوئی امانت دوں تو رکھ لو گے؟ اس نے کہا بالکل رکھ لوں گا۔ کہا کہ پھر سنو، کل ظہر کی نماز کے بعد فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس آ جانا، وہاں پر تمہیں میری لاش ملے گی۔ ٹھیک ہے، فلاں درخت کے پاس آ جانا، وہاں پر تمہیں میری لاش ملے گی۔ جب میری لاش وہاں پر ہوگی تو میرے سرہانے میرا کفن رکھا ہوگا، وہ کفن مجھے پہنا دینا اور جنازہ وغیرہ کروا کر وہیں پر مجھے دفنا دینا۔ دفن کے بعد وہاں پر تمہیں میری 3 چیزیں ملیں گی، ایک میری گجڑی یعنی کہ بیگ وغیرہ، ایک میرا عصا ہوگا ڈنڈا، اور ایک میری خوشبو ہوگی مشک۔ ان تینوں چیزوں کو بطور امانت کے اپنے پاس رکھ لینا، اور پھر جو بندہ تم سے میری امانت مانگنے کے لیے آئے اس کو دے دینا۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے حامی بھر لی، رات گزر گئی، اگلے دن ظہر کے وقت میں بھول گیا کہ میں نے کوئی وعدہ وغیرہ کر رکھا تھا، عصر میں مجھے بات یاد آئی اور عصر کی نماز کے بعد میں گیا تو دیکھا واقعتاً وہاں پر وہ اللہ والوں کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کے سرہانے کی طرف دیکھا، ان کا کفن تھا، خوشبو سونگھی مشک لگی ہوئی تھی۔ میں نے جو ہی ان کو نہلا کر کفنایا، یکدم یہاں سے نہ جانے کہاں سے ایک انسانوں کا بہت بڑا جھنڈ آیا اور انہوں نے نماز جنازہ کے اندر شرکت کی، اور اس کے بعد ان کو دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد ان کی امانت والی تینوں چیزیں لے کر میں گھر آ گیا۔ اللہ کی جان صبح ہوئی،
دروازے پر کسی دستک دینے والے نے دستک دی. میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک ناچنے گانے والا بندہ باہر کھڑا ہے. بدن کے اوپر بالکل باریک لباس ہے, ہاتھوں کے اوپر مہندی لگی ہوئی ہے اور عورتوں کی شکل و صورت بنائی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے سلام کیا, میں نے جواب دیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام یہ ہے؟ میں نے کہا بالکل یہی ہے. کہا کہ وہ میری امانت. تو یہ کشتی والا کہتے ہیں میں دھنگ رہ گیا, کون سی امانت؟ کہا وہ فلاں فلاں اللہ والے کا انتقال ہوا ہے نا. کہا جی. انہوں نے جو آپ کو امانت سپرد کی تھی وہ میرے لیے کی تھی. انہوں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ اس کو دے دینا, تو میں وہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. یہ کشتی والا کہتا ہے کہ مجھے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا, امانت دینی ہے, لیکن مجھے دکھ اس بات پر تھا کہاں وہ اللہ والا اور کہاں اس کے متبرک تبرکات ایک ناچنے گانے والا مانگنے کے لیے آ گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس گانے والے سے کہا کہ سچ سچ بتا ماجرا کیا ہے. اس نے کہا ماجرے واجرے کو چھوڑ, بات یہ ہے کہ رات بھر میں ایک پروگرام کے اندر گانا بجانا کرتا رہا, ساری رات میں نے گانا گایا. جو ہی فجر کا وقت داخل ہوا, اذانیں شروع ہوئی تو میں تھک ہار کر سو گیا. جیسے ہی میں سویا تو مجھے خواب کے اندر کسی بندے نے کہا اٹھ جلدی کر وہ فلاں اللہ والے کا انتقال ہو گیا ہے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تجھے اس کا قائم مقام بنائے گا. ٹھیک ہے, بس میں آ گیا. اب وہ کشتی والا کہتا ہے میں نے سامان دے دیا اس کو. اب جیسے ہی حضرت کا سامان اس کے ہاتھ میں جانا تھا تو تھوڑی دیر پہلے جو اتنا بڑا کفر کا کام کر رہا تھا وہ چیزیں پکڑنے کی برکت تھی کہ یکدم اس کی زندگی کو اللہ نے تبدیل کر دیا. فوراً وہ اپنا لباس اتارا, اپنے ہاتھوں سے کریت کر مہندی کو وہ کیا, ناخن وغیرہ نکالے, اپنا حلیہ ٹھیک کیا. تو وہ کشتی والا کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کاش وہ تبرکات مجھے مل جاتے, اس کی زندگی چینج بھی میری ہو جاتی. فرماتے اسی غم کی حالت میں سویا تو رات کو وہی اللہ والے مجھے خواب کے اندر آئے اور کہا کہ اس ناچنے والے کو دینے پر تمہیں دکھ ہوا؟ کہا بالکل دکھ ہوا. کہا کہ بھیا یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. یہ کس کے فیصلے ہیں؟ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کر دے, کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے. ارے سمجھ میں, یہ ہے تقویٰ. یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. اس آدمی کے اندر جس میں تقویٰ ہوگا اس کے اندر پہلی صفت ایمان بالغیب ہوگی, دوسری صفت اقامت صلاۃ ہوگی اور تیسری صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. اس کے اندر چوتھی صفت کیا ہوگی؟ والذین یؤمنون بما انزل, وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہے پیغمبر آپ کی طرف نازل کیا گیا. تین چیزیں ہیں بھیا جن پر ہمارے لیے ایمان رکھنا فرض ہے. سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے, نمبر 2 اللہ کے نبی کی ذات ہے, نمبر 3 اللہ کا کلام ہے. یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں, ان کو خلط ملط نہ کیا جائے. ان کو الگ الگ ماننا ہے اور پورا کا پورا ماننا ہے. اللہ کو ماننا ہے, اللہ کو اللہ سمجھ کر ماننا ہے کہ وہ اللہ ہے تو اللہ ہی ہے. پھر نبی کی ذات پر آ جائے تو نبی کو ماننا ہے ایک عظیم المرتبت انسان ہونے کے ناطے سے ماننا ہے کہ یہ نبی ہیں تو یہی نبی ہیں. اور قرآن کو ماننا ہے تو قرآن کو من حیث الکتاب من حیث کلام اللہ تعالی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ان تینوں کو ماننا ہے. اب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان پر بھی احکامات اللہ نے جو نازل کیے وہ 100% برحق ہے. ان کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہمارے نبی آ گئے, قرآن کریم آ گیا, ان تمام کی تمام شریعتوں کو, تمام کی تمام تعلیمات کو اللہ نے اٹھا کر قرآن کریم کے اندر یا پاک پیغمبر کی زبان کے اندر رکھ دیا. لہذا اب ان چیزوں پر ایمان ضروری ہے, عمل ضروری نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں پیغمبر آپ جو کچھ لے کر آئے اس پر ہمارا ایمان ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بندہ تورات کے حوالے سے کوئی بات کر لی, تورات کے حوالے سے کوئی بات کر لی, اللہ کے نبی نے سنی تو سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت عمر سمجھ گئے اور فوراً انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور استغفار کیا.
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا. سمجھ آ گئی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی بات سنیے، قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں؟ 6600 پلس. ٹھیک ہے، اب یہ 6600 پلس جو آیات ہیں یہ الفاظ بھی خدا کے ہیں، اس کا معنی بھی خدا کی طرف سے بیان کردہ، اس کا مفہوم بھی خدا کی طرف سے بیان کردہ، اس کا مضمون بھی خدا کی طرف سے بیان کردہ. یہ ہیں 6600 کے لگ بھگ. دوسری چیز آ جاتی ہے حدیث رسول. یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے متعلق ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے حدیث میں مضمون اللہ کی طرف سے، مفہوم اللہ کی طرف سے، معنی اللہ کی طرف سے، زبان پیغمبر کی استعمال ہوئی ہے. زبان کس کی استعمال ہوئی؟ پیغمبر کی. تو جس انداز سے قرآن پر ایمان رکھنا ضروری اسی انداز سے حدیث کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری. ٹھیک ہے جناب. اب قرآن کریم میں 6600 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ بے شمار ہیں. اگر ان کی تعداد صحیح انداز میں گنی جائے تو تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ ہیں. کتنی ہیں؟ 6 لاکھ کے لگ بھگ احادیث مبارکہ بنتی ہیں. تو جیسے 6666 یا 16 یا 24 یا 5 یا 2 پر ہمارا ایمان ہے، اسی انداز سے ذخیرہ احادیث کے اندر موجود تمام کی تمام احادیث پر بھی ہمارا ایمان ہے. جیسے یہ حق ہے وہ بھی حق ہے. وجہ 27ویں سپارے میں اللہ میاں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ پیغمبر اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے کچھ نہیں بولتے، یہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے. بڑھیا آ گئی، بڑھیا سرکار کے پاس، یا رسول اللہ دعا فرمائیے میرے لیے کہ جنت میں چلی جاؤں. سرکار نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بڑھیا رونے لگی، یا رسول اللہ بڑھیا کا قصور کیا ہے؟ وہ تو قرآن بھی پڑھتی ہے. فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ کسی بھی کو بھی بڑھاپے کی حالت میں نہیں بلکہ جوانی کی حالت میں بھجوائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ مذاق ہو گیا، خوش طبی ہو گئی نا. فجر کی نماز کے بعد سرکار منہ موڑ کر بیٹھ جاتے جب تک سورج نہ نکل جاتا. حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوتے اور قصے زمانے جاہلیت کے گنوائے جاتے. سرکار سنتے، ہنستے، صحابہ بھی ہنستے، خوش طبی. ایک صحابی نے ایک دن پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ خوش طبی بھی کرتے مطلب مذاق وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا. تو یہ زبان سے حق کے سوا نہ نکلنے کا مطلب یہ زبان مامور ہے. یہ زبان کیا ہے؟ مامور ہے چلنے پر اللہ کی طرف سے. یہ آسان الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ نبی کڑی نگرانی میں ہوتا ہے اللہ کی، نبی کڑی نگرانی میں ہوتا ہے اللہ کی. لہذا جو اللہ کی نگرانی میں ہوگا اس سے کبھی بھی خلاف واقع بات نہیں نکل سکتی. تو فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف جو کچھ، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے والوں کی طرف جو کچھ، ٹھیک ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر آپ کی طرف نازل کی جانے والی کتاب پر بھی ایمان، آپ سے پہلے نبیوں پر ان کی طرف نازل کی جانے والی کتابوں پر ایمان رکھنا. خالی ایمان، عمل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی آ گیا تو سابقہ شریعت ختم، اب عمل صرف اپنے نبی کی شریعت پر کرنا ہے. یہ نہیں کہ کل کو کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر یہ حکم تھا اگر بدن پہ ناپاکی لگی تو کاٹ دو، میں کاٹ رہا ہوں حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرو. نہیں، ہم نے صرف ان کی شریعت پر ایمان رکھنا ہے، عمل نہیں کرنا. عمل کس پر کرنا ہے؟ اپنے نبی کی شریعت پر. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے، جو کتابیں آئیں ان پر ایمان. کیا مطلب ہوا؟ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے جناب. وما انزل من قبلک، اگر بعد میں آنا ہوتا اللہ کہہ دیتا نا کہ بعد میں. اللہ نے یہ والا مضمون ایمان بالرسول بالکلام اور پہلے والے نبیوں پر ایمان، اس کو قرآن کریم کے اندر تقریباً 40 سے 50 مقامات پر ذکر کیا.
اور کہیں پر بھی خدا نے نہیں کہا کہ آپ کے بعد والے نبیوں پر بھی ایمان ہو، کیونکہ اللہ کے کاغذوں کے اندر اور کوئی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا نہیں تھا۔ تو مرزا قادیانیت پہ لعنت بے شمار، ٹھیک ہے جناب۔ اس نے جو بولا غلط بولا، اس کے جتنے بھی ہم نوا ہیں وہ سارے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اگلی صفت متقین کی آخرت پر یقین رکھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے۔ ایک ہوتا ہے ایمان جناب اور ایک ہوتا ہے یقین، دونوں میں فرق ہے۔ ایمان اس کے مقابلے میں آئے گا کفر، یہ ایمان ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ کفر۔ ایمان کا مطلب ہوگا ماننا اور کفر کا مطلب ہوگا انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے یقین، یقین، اور یقین کے مقابلے میں آئے گا شک، یقین کے مقابلے میں آئے گا شک۔ آخرت کے بارے میں ایمان ضروری نہیں ہے، ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت کے متعلق یقین ضروری ہے۔ یقین کا کیا مطلب؟ آنکھوں دیکھا مشاہدہ، آنکھوں دیکھا مشاہدہ، جیسا کہ ہم میں سے ہر بندے کو یقین ہے کہ ننگی تار پر ہاتھ لگائیں گے تو یہ جھٹکا مار دے گی، یقین ہے نا، یہ والا مشاہدہ آخرت کے اعتبار سے ضروری ہے۔ سردیوں کے دن تھے، سردیوں کے دن تھے، عشاء کے وقت جنازہ آیا اور جنازہ پڑھانے کے بعد وہ جنازے کے لیے وہ ڈولی ہوتی ہے، ڈولی، یہ جو ڈولی ہوتی ہے، ڈولی لے کر چلے گئے، مردے کو دفنا دیا، واپس آئے تو مسجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سردیاں راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دروازے کے باہری چارپائی کو یوں رکھ کر وہ بندے چلے گئے۔ پیچھے سے کچھ چرسی آ گیا، پیچھے سے کچھ چرسی آ گیا، اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ چارپائی کے اندر لیٹ کر سو گیا، اس کو کیا پتا کہ میت کی چارپائی ہے۔ صبح مؤذن آیا، اس نے دروازے کے باہر چارپائی دیکھی، اکیلا اٹھا نہیں سکتا تھا، کوئی اور بندہ آیا اس کی مدد سے اٹھا کر اس نے اندر رکھ دیا، اس کو بھی نہیں پتا اندر بندہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان محراب کے سامنے لا کے رکھ دی۔ اب پہلی صف کے اندر ایک بندہ کھڑا ہے، امام صاحب تو پڑھا رہے تھے، امام بھی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بندہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میں نے دیکھا چارپائی ہلکی ہلکی ہل رہی ہے، چارپائی ہلکی ہلکی ہل رہی ہے۔ اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ڈرا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، چارپائی ہل رہی ہے، مردہ اندر ہے، چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زیادہ ہلنا جب شروع ہوا، امام نے بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، چرسی کی نیند پوری ہوئی، جو ہی وہ اٹھ کے بیٹھا، امام آگے آگے اور مقتدی پیچھے پیچھے، ساری مسجد خالی ہو گئی۔ آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی میت کے اندر جاتے ہیں، سب سے پہلے کسی بھی گھر پر گئے، میت ہو گئی، سب سے پہلا سوال کیسے مرا، یہ سوال ہوتا ہے، کیسے مرا، بس یہ ہم نے اس کے بندے کے ابا سے، اماں سے، دادا دادی سے پوچھنا کیسے مرا، طبعی موت مرا، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب کرے کہ چلتے پھرتے موت آ جائے، یہ پہلا جملہ ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ سے مرا، اچھا، بس یہ تعزیت ہو گئی، یہ سوال ہوتا ہے۔ مر گیا، مرنے کے بعد اب اندر مردے پر کیا گزر رہی ہے ہمیں پرواہ ہی نہیں، ادھر سے ہم نے وہ کر کے ہم ادھر ہو جاتے ہیں، یاروں دوستوں کے اندر گل لو، اب کہاں ہو بھائی، آج کل نظر نہیں آ رہے ہو، بس یار غمی خوشی کے اندر ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں اب تو، یہ تب سرا رونا دھونا شروع۔ جنازہ کب ہو رہا ہے، کہاں پر رکھیں گے، یہ بات ہے، یہ کس بنیاد پر کہ موت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہوتا تو یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے، یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے، اس موقع پر ہونا یہ چاہیے، آج وہ مرا کل میں مروں گا، آج اس کی چارپائی اٹھی کل میری چارپائی اٹھے گی، ایسے ہے کہ نہیں؟ گھر کے اندر جن کا بندہ مر جاتا ہے ان کو بھی اس وقت احساس نہیں ہوتا، وہ بندہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا رو رہا تھا نا، رو رہا تھا بندہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا، کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے، کہ سانپ میرے سینے کے اوپر سے گزر کے چلا گیا، تو اس نے کاٹا تو نہیں ہے، رو کیوں رہا، کہا نہیں ڈر اس بات کا ہے سانپ نے راستہ دیکھ لیا، سانپ نے کیا کر دیا، اب ہمارے گھر کے اندر سے ہمارا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ڈرنا چاہیے، اسرائیل نے ہماری چوکھٹ کو دیکھ لیا، اسرائیل نے ہماری چوکھٹ کو دیکھ لیا، آخرت کا یقین نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس موقع پر اٹھتے جنازے ہمارے لیے پیغام کب دیں گے، جب ہم سوچیں گے تو صحیح نا جناب، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، اور یہ مطلوب ہے آخرت کا یقین کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کو کیا ہو، یقین ہوگا۔ حسین بھائی آخرت پر کیا ہوگا، یقین ہوگا، آخرت پر کیا ہوگا، یقین ہوگا۔
چلو جی آگے والی آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر جو تم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما. ان صفات کے حامل لوگ ہی وہ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو جانے والے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. کل جمعرات ہے، درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں بیان کریں گے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ